معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، کوئی حوالہ نہیں، کوئی کتاب کا نام نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہی شخص جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے مختار ثقفی کا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرا کرتا ہے، کوئی حوالہ بھی بیان نہیں کرتا، اور پر جھوٹ باندھتا ہے، اور مختار ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو کہتا تھا کہ میری طرف وہی فرشتے آتے ہیں اور جو ہے وہ وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس کا یہ دفاع کرتا ہے، جیسا کہ آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں۔ سکتی کا دفاع مفتی صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے۔ جی، چیلنج ایسے کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ثابت کرے کہ مختار ثقفی نے صحیح سند کے ساتھ کوئی ہمیں ثابت کرے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اکیلا ہی موجود ہے اور اہل علم موجود نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے علماء دنیا میں موجود ہیں، اور یہ بات باسند صحیح علماء نے پہلے ہی بیان کر دی ہے۔ ہم پھر یہ یاد دہانی دلانا چاہتے ہیں، یعنی یاد کروانا چاہتے ہیں کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چیلنج تو ایسے کرتا ہے جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کا شاگرد ہو یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا شاگرد ہو، یعنی جیسے بڑے بڑے محدثین سے اس نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، ایسے چیلنج کرتا ہے کہ تمام کتب احادیث اس کے علم میں ہیں، حالانکہ جو روایات جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے مختار ثقفی کا دفاع کیوں کیا؟ کیوں کہا کہ ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ صحیح سند سے ہمیں کوئی لا کر دکھائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کیونکہ روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ مختار ثقفی جو ہے وہ اسلام کا ہیرو تھا، اور شیعہ اور روافض مختار ثقفی کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ روافض اور شیعہ کے منہج پر ہے، ہر بات میں اس نے روافض اور شیعہ کی تائید کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اس نے مختار ثقفی کا یہاں بھی دفاع شروع کر دیا۔ ایک طرف صحابہ کرام پر تان اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا مختار ثقفی اس کا یہ دفاع کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں میں صحیح سند کے ساتھ، یہ جو کہتا ہے نا کوئی ہمیں صحیح سند کے ساتھ لا کر دکھائے، تو انشاءاللہ ہم صحیح سند کے ساتھ ریفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کتابوں کے اسکین کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ ثقیف جو قبیلہ ہے اس میں ایک جھوٹا ہوگا، یعنی ایک جھوٹا ہوگا ثقیف قبیلے میں، اور ایک مبیر ہوگا، ہلاکو ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہی اسماء بنت ابی بکر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حجاج بن یوسف سے کلام کیا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کذاب، جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور مبیر یعنی ہلاکو تو ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے، جس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں حجاج بن یوسف کو کہ ہم نے جو جھوٹے کو تو دیکھ لیا لیکن جو ہلاکو ہے وہ تو ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے اسے مراد جو ہے مختار بن ابی عبید ثقفی تھا، یعنی مختار ثقفی کو انہوں نے کہا کہ اس جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا، یہ مختار ثقفی تھا جس کو رسول اللہ نے جھوٹا فرمایا، اور اسی کی طرف اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہی ہیں۔ امام نبی کہتے ہیں اتفاق العلماء، علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور مبیر سے جو مراد جو ہے وہ حجاج بن یوسف تھا، ہلاکو سے مراد واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے۔ یہ امام نبی رحمہ اللہ نے اس روایت کی شرح میں لکھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مرزا نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں صحیح سند سے کوئی لا کر دے، مختار ثقفی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو ہم مختار ثقفی سے ہی جو ہے وہ صحیح سند سے کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اس بات کا قائل تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ یہ رفاع فتیانی کہتے ہیں کہ میں مختار ثقفی کے پاس گیا، دخلت علی المختار، میں مختار کے پاس داخل ہوا۔ یہ رفاع فتیانی نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا ایک دن، تو اس نے نا ایک بچی کو کہا کہ یا جاریہ تو ہاتی لی رفاع نمرقہ، کہ جاؤ اے بچی جاؤ رفاع کے لیے جو ہے وہ تکیہ لے کر آؤ، تکیہ جو ہے وہ لے کر آؤ۔ قلت الیس ھذہ نمارق، رفاع فتیانی کہتے ہیں میں نے مختار ثقفی سے کہا کہ کیا یہ جو ہے وہ یہ تکیے نہیں پڑے ہوئے یہاں پر، یہاں تکیے تو موجود ہیں؟ تو فقال، اس نے کہا، مختار ثقفی نے کہا ہاں صحیح سند سے ہمیں کوئی دکھائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو ہے نا میرے پاس وہی آتی۔ مختار کہنے لگا انما قام جبریل علیہ السلام عن ھذہ ومیکائیل عن ھذہ، یہ جو تکیے پڑے ہوئے ہیں نا یہاں سے بھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں اور میکائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں، لہذا یعنی وہ دوسرا تکیہ منگوانے لگا۔ یہ جو تکیے پڑے تھے یہ اس نے رفاع فتیانی رحمہ اللہ کو نہیں دیے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائے وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے
یہ اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنے والے، یہ جھوٹے کذاب، یہ جالوی ہو یا مرزا، یہ اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے بڑے محب ہیں، اہل بیت کے فرد، یعنی کون نہیں جانتا زین العابدین علی بن حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، مختار کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ وہ طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے باسند صحیح موجود ہے۔ ابو جعفر الباقر، ابو جعفر باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی اپنے والد سے، ابو جعفر باقر جو ہیں وہ اپنے والد علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ، یہ اہل بیت کے فرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ کو دیکھا کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فالان المختار، کہ وہ مختار ثقفی پر لعنت کر رہے تھے۔ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے داروں، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تان کر دیا، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اور یہاں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ثابت کرے اسے صحیح سند کے ساتھ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پہلے تو ہم نے روایت پیش کر دی مختار ثقفی سے، خود وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ اہل بیت کے فرد حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ لعنت کر رہے تھے مختار ثقفی پر کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پر یعنی مختار ثقفی پر لعنت کرتے ہیں، وہ ان نماز ذبیح فیکم، اور وہ تو آپ کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا، آپ کی وجہ سے یعنی اس کو ذبح کیا گیا، یعنی آپ کی محبت میں۔ جیسے جالوی اور یہ مرزا جو ہے یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جھوٹے کذاب، اور پھر اہل بیت کے ہی فرد عقیل بن ابی طالب کے اوپر جو ہے مال کھانے کا، مال کے حریص ہونے کا، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں ان کو ظالم کہتے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں نا۔ ایسا ہی مختار ثقفی جو ہے اس نے بھی یعنی ٹولہ پہنا ہوا تھا اہل بیت کی محبت کا، جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ اہل بیت کے فرد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں انہ کان کذابا، کہ تم تو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہماری وجہ سے قتل کیا گیا، انہ کان کذابا، وہ جھوٹا تھا، یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے اور اس کو زین العابدین اہل بیت کے فرد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے نا علی بن حسین، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے بھی اس کو کذاب فرمایا ہے، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اس کو ہی کذاب کہا ہے، اور امام نبی رحمہ اللہ نے کہا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی کذاب تھا جس کو رسول اللہ نے کذاب فرمایا۔ اور رسول اللہ جب کسی کو کذاب فرماتے ہیں تو یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے، جب کذاب کہتے ہیں تو اس مراد وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں بھی زین العابدین رحمہ اللہ علی بن حسین اہل بیت کے فرد وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان کذابا، وہ جھوٹا تھا۔ مرزا کہتا ہے ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں، کوئی ہمیں اسے ثابت کرے کہ اس نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ باسند صحیح، ہم نے ایک روایت باسند صحیح پیش کر دی اس نے کہا کہ میرے پاس یہ تک یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے۔ اب جو اہل بیت کے فرد یعنی علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ کان کذاب، یہ جھوٹا، مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنے والے جھوٹے اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار جو ہے یہ مختار ثقفی کا دفاع کر رہا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جو ہے نا اہل بیت اس پر لعنت کر رہے ہیں کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، اور یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا، مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور جو ہے وہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے پہلے غزوہ بحر والے، اور معاویہ رضی اللہ کا وہ لشکر تھا جس نے پہلا غزوہ بحر کیا، صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے، تو ان پر یہ تان کرتا ہے، ان پر یہ جھوٹ باندھتا ہے، کوئی حوالہ نہیں دیا کہ شام کے گورنر تھے تب ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ لعنتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوئی صحیح سند سے ثابت کرے، اس دور کے جو تابعین جو اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان میں سے کئیوں کی گواہی موجود ہے۔ پہلے تو ہم نے اہل بیت سے ثابت کر دیا، اہل بیت سے باسند صحیح ہے، طبقات ابن سعد سے وہ اس پر لعنت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اہل بیت کی محبت میں بھی جھوٹا تھا، انہ کان کذابا، جھوٹ بولتا تھا۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز بن رفیع یہ جو ہیں ثقہ تابعی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کان المختار یقول الوحی، کہ مختار کہتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد میں باسند صحیح موجود ہے، یہ صحیح اسناد روایت موجود ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی علمی سکت ہے تو اس کا جواب دے کہ اس میں سے کوئی روایت ضعیف، تو ہم نے ضعیف روایت بیان کر دی یا کوئی روایت ثابت نہیں اس میں سے، ہمیں یہ بتائے، اور بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے بس ہے، یہ کیوں نہیں بیٹھتا علماء کے سامنے؟ یہی تو روایات اور یہ دلائل ہیں، یہ جانتا ہے اس بات کو کہ جب علماء کے سامنے بیٹھے گا تو اللہ کی توفیق و رحمت سے یہ اس کی چمڑی اڈیڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ جو چیلنج کرتا ہے اور رافض اور شیعہ کی تائید کرتا ہے، یہ سارا اس کا جو ہے نا ایک ہی ملاقات میں سارا اس کا صفایا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑا کذاب ہے، جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا، اس نے چولا پہنا ہوا ہے جیسا مختار ثقفی نے پہنا ہوا تھا، اور لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اہل بیت کے فرد ہی اس سے اعلان برات کر رہے ہیں، کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس پر لعنت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ مانتا تھا اور جھوٹ
اور مختار صفی نے بالکل اسے صحیح سند سے ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ اس نے کہا میرے پاس جبرائیل جو ہے میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر ان تکیوں پر بیٹھے ہوتے، یہاں سے بھی اٹھ کر گئے۔ اللہ تمام لوگوں کو اور اہل سنت خصوصاً جو ہیں ان کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ہر اس شخص کی تائید کرے گا جو روافض اور شیعہ کے نزدیک شیرو ہے، روافض اور شیعہ جس کی تائید کرتی ہیں، یہ ہر اس شخص کا دفاع کرے گا اور صحابہ کرام پر تان کرے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔